بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آپ سب کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی، ان کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات کریں. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ربیع اسلام بھی ہے. یہ مہینہ اسلام کی بہار کا مہینہ ہے. آج ربیع الاول تک عزائی ایام رہیں گے اور 9 سے شادمانی اور خرسندی اور خوشیوں کے دن شروع ہوں گے. مگر ربیع الاول کی 12 ہو، 14 ہو، 17 ہو، 19 ہو، یہ طے ہے کہ اس مہینے میں سرکار کی آمد ہوئی ہے. لہذا ارادہ یہ کیا ہے کہ ان 5 مجلسوں میں عظمت مصطفیٰ پر غور کیا جائے. صلوات پڑھ لیں محمد یہ بھی بہت روشن بات ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے. عزیزان گرامی، ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، ترجمہ بھی کرنا چاہوں گا مگر ایک جملہ کہہ کر ترجمہ کروں. عقل جب انتہائی کمال پر پہنچتی ہے تو اس کی بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے. یعنی عاشق پاگلوں کو نہیں کہتے، عاشق انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے عقل کے سارے تقاضے مکمل کر لیے ہیں. عشق کی منزل عقل کے کمال کے بعد ہے اور عقل کے تقاضوں کے درمیان اگر
کوئی شخص عاشقانہ انداز اپنانا چاہے گا تو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو منزل ہمیں عشق رکھنی ہے، منزل ہماری عقل نہیں ہے۔ میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں بھائی، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کلپ فوراً بن گیا نا اتنا سا، ابھی تو میرے بچے میرے کنٹرول میں ہیں، لیکن کیا معلوم کہ جب یہ وائرل ہو تو پھر کیا بنے۔ تو اتنا سا اگر بن گیا نا کہ مولانا نے حیدرآباد کے حمصے میں عقل کی مخالفت کی ہے، تو سب سے زیادہ وہ لوگ میری مخالفت کریں گے جو عقل سے پیدا ہیں۔ تھوڑا سا اگر آگے آ سکتے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے کچھ بات کرنا صلوات پڑھ لیں اور محمد اس سے بہتر پڑھیں صلوات ایک اور صلوات نبی کی ذات اور ان مراحل سے جب عقلی تقاضوں کو گزار رہے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ایک منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے۔ یعنی عاشق پہلے مرحلے پر عاشق نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، محبت عقل کے مطابق ہوتی ہے، اور جب محبت شدید ہو جائے تو وہی عشق بن جاتی ہے۔ میں سرکار کی خدمت میں 5 دن رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ابتدائی بیان میں یہ کر رہا ہوں کہ محبت شوق کے بغیر، ذکر کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ یعنی ہم اگر اہل بیت کا اور سرکار کو جہاں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ محبت کی ابتدا ہے۔ ذکر شدید ہوگا، بہتر ہوگا، واضح ہوگا، روشن ہوگا، تو پھر اس کا تقاضا، اس کا نتیجہ نکلے گا محبت۔ اور محبت جب شدید ہوگی تو پھر اظہار محبت ہونے لگے گا، اور وہ ہے مودت۔ اور جب اظہار محبت یعنی مودت میں انسان کو لطف آنے لگے گا، تو یعنی جب وہ پروانہ چراغ میں اور چراغ کی لو میں جلنے لگے گا، تب وہ منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم عقل کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ ابراہیم عاشق تھے، وہ کود گئے، اور جو عقل تھی وہ کھڑی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے اسے؟ توہین نبی ہو جائے گی۔ یعنی اس دعویے سے اگر سوچا جا رہا ہے کہ عقل والے کھڑے رہے اور عشق، تو عقل سے عشق کو علیحدہ کر دیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پہلی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے دیکھتے رہے، اور جو آگے کی اور بہتر کلاس کی شخصیت تھی یعنی حضرت ابراہیم، وہ آگے چلے گئے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل نے تو وہ کام نہیں کیا جو عشق نے کر دیا، تو معلومات ہم نے عاقل اور عاشق کو علیحدہ کر دیا نہیں۔ عقل جب اپنے کمالات سے گزر رہی ہو تو پھر عشق کی منزل آتی ہے۔ میں یہاں تک کے بیان کو پھر 2 مصروں میں میرا دل کر رہا ہے کہ 2 مصرے اور علامہ اقبال کے ہی 2 مصرے آپ کو سنا دوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، نہیں ایسے نہیں، اگر عشق نہیں ہوگا نا تو نماز بھی اچھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر عشق نہیں ہوگا تو روزہ بھی اچھا نہیں رکھا جائے گا۔ جی بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ کب ٹائم ہو جائے، اور عاشق کہہ رہا ہوگا ٹائم اور بڑھ جائے۔ یہ حج عاشقوں کے
چوری کرنے کا کام ہے. وہاں جا کر جو ویل چیئر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے لوگ, وہ پیسہ خرچ کرنے ضرور آئے, حج کرنے نہیں آئے. وہ ایک سفر پر ضرور آئے ہیں, کچھ دیکھنے ضرور آئے ہیں. بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں. اچھا اتنی عجیب بات ہے کہ بعض لوگ تو لوگوں کو حاجی بنانے کی جو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی بھونڈی ہوتی ہے. تم کہاں کہاں گھومے ہو؟ آسٹریلیا گیا ہوں, کینیڈا گیا ہوں, فلاں ملک گیا ہوں, مغربی ممالک تھے, تو حج بھی کراؤ. یعنی انہوں نے وہ تفریحی مقامات کے برابر کر دیا مکے کو. وہ جو آبشار دیکھ کر آئے ہیں, وہ جو نیگرا فالس دیکھ کر آئے ہیں, وہ جو مثال کے طور پر فلاں پل دیکھ کر آئے ہیں, جی جو جڑ جاتا ہے اور کھل جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, مثلا کہا جی مکے بھی چلے جاؤ. تو انہوں نے یہ کون سا حج ہے جو ان منظروں کے برابر کر دیا گیا جن منظروں کے دیکھنے والے ناظروں میں بے حیا لوگ بھی تھے اور صاحبان حیا نامی لوگ بھی تھے. یہ تو عشق کی بات نہیں ہے, تو پھر یہ حج نہیں کیا. کربلا گئے اب تک؟ کہا نہیں کربلا نہیں گیا. آپ کربلا بھی ہو, تم فلاں فلاں جگہ, کربلا کو برابر کر دیا, مری سے کربلا کو برابر. یہ عاشقوں والی باتیں نہیں ہیں, عاشقوں کے والی باتیں نہیں ہیں. عاشق تو جو اللہ کوئی عمل اس وقت کی کیفیت جو ہے, یعنی اس وقت جو مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ مجلس سن رہے ہیں, یہ اس وقت تک حسن نہیں پائے گی جب تک کہ بیٹھنے والوں میں عشق حسین نہ ہو. اور عشق یقیناً اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بھرپور, آپ کا امام بارگاہ اس وقت پور ہے اور شرکت بھرپور ہے, سب کا عشق ایک جیسا نہیں ہوگا. عشق بھی جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے, تھکے نہیں ہے تو جملہ کہو, یہ شوق انسان کو محب بناتا ہے, ذکر انسان کو محب بناتا ہے, شوق انسان کو ذاکر بناتا ہے. پہلا مقدمہ, پہلا مرحلہ, پہلی منزل ہے شوق. آپ ایسے ہی نہیں آئے, شوق تھا تو آئے. یہ ابتدائی کلاس ہے جسے شوق کہا جاتا ہے. شوق شرکت مجلس, شوق شرکت دیدار, شوق شرکت, شوق زیارت کربلا. یہ پھر ذاکر بنائے گی, شوق ذاکر بنائے گی یا ذکر تک لے جائے گی, اور ذکر محبت تک, اور محبت عشق تک, مودت تک اور مودت عشق تک. اللہ ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں, من طلبنی فقط وجدنی, جو مجھے طلب کرے گا وہی مجھے پائے گا. جو شوق کا مظاہرہ کرے گا وہی ذاکر ہوگا. من طلبنی فقط وجدنی ومن وجدنی فقط احبنی, جو مجھ سے مجھے طلب کر لے گا وہی محبت کرے گا, اور جو محبت مجھ سے کرے گا ومن احبنی فقط عشقنی, جو مجھ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے عشق کرے گا. ومن عشقنی, اور جو مجھ سے عشق کرے گا فانا قتلتہ, میں اسے قتل کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے جو مجھ سے عشق کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا. شاید اسی وجہ سے بہت سے لوگ عشق نہیں کرتے. کہہ رہا ہے من عشقنی فقط قتلنی فانا قتلتہ, فانا قتلتہ, میں اسے قتل کر دوں گا. ومن انا قتلتہ, اور وہ جسے میں قتل کر دوں فعلی دیتہ, تو اس کی دیت بھی مجھ پہ واجب ہے. قاتل پہ دیت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں, اور جو جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی مجھ پر ہے. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ, تو پھر دیت بھی میرے پر ہے. وَأَنَا دِيَتُهُ, میں خود اس کی ذات بن جاتا. پھر وہ علی نہیں ہوتا, ید اللہ ہوتا ہے. پھر وہ علی نہیں ہوتا, عین اللہ ہوتا ہے. پھر وہ علی نہیں ہوتا, وجہ اللہ ہوتا ہے. پھر اس کے دیکھنے کا ثواب اللہ کو دیکھنے کے برابر ہوتا ہے.
اپنے اعمال کو عاشقانہ انداز سے. ہم یہ سنتے ہیں کہ صاحب جب میرے معصوم امام وضو کر رہے ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا تھا. جب کسی نے کہا مولا آپ اس انداز سے فرمایا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو کائنات میں سب سے بڑا ہے. یہ وضو کرتے وقت چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو, کلی کرو تو یہ دعا پڑھو, چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا کرو پڑھو, ہاتھ دھونے لگو تو یہ دعا, مسح سر کا کرو تو یہ دعا, پیروں کا مسح کرو تو یہ دعا. یہ کیوں ہمیں ان کاموں میں لگایا جا رہا ہے؟ ایک ایک رکن وضو کے اوپر ایک دعا. مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, مسجد سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو. یہ جو دعائیں ہیں پڑھوائی جا رہی ہیں یہ عزیزان گرامی ہمیں ذکر سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو. فلسفہ دیکھیے نا, اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو پھر مودت کا اظہار ہوگا, مودت سامنے آئے گی اور پھر عشق سامنے آئے گا. اللہ فرماتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کا تو کام یہ ہے کہ یہ کیوں وہ جو بچے ہم سے پوچھتے ہیں صبح کی 2 رکعت نماز کیوں, ظہر کی 4 رکعت کیوں, یہ 7 چکر طواف کے کیوں, یہ ابھی عقل کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. اور جو یہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں کہنا آتا, مجھے تو اپنے مالک کی بات ماننا آتی ہے, مجھے اس سے کیا غرض سے کیوں. صلوات پڑھے محمد والے. ہم سے ایک صاحب استخارہ دکھوانے آئے, کہنے لگے استخارہ دیکھ دیجیے اور قرآن سے دیکھیے گا. تو ہم نے قرآن سے استخارہ دیکھ لیا. کہنے لگے آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا شرط ہے کہ پڑھ کے سناؤ گے. تمہیں آیت پڑھنے نہیں آ رہی, مجھ سے پوچھ رہا آیت کون سی ہے. تمہارا کیا مطلب کہ آیت کون سی ہے؟ تم نے اعتبار کیا تھا ہمارے اوپر کہ استخارہ دیکھیں گے تو بس مان لو کہ ہم ہاں کہہ رہے ہیں تو ہاں اور نہ کہہ رہے تو نہ. تمہیں تو آیت بھی پڑھنا نہیں آ رہی اور تم کہہ رہے ہو کہ آپ نے کون سی آیت نکالی وہ بتائیے ذرا. مولا علی کے سامنے ایک اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا, مولا میرا ہاتھ کٹ گیا جنگ میں, میدان جنگ. حضرت نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑا, ہاتھ جڑ گیا جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں تھا. وہ اپنا سالم ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا جانے لگا, پلٹ کر واپس آ گیا. کہنے لگا کیا پڑھا تھا آپ نے؟ بھائی تیرا کیا مطلب کہ کیا پڑھا تھا؟ اب علی سے بھی پوچھو گے کہ علی نے کیا پڑھا. کہنے لگا مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ شفا, سورہ الحمد, الحمدللہ رب العالمین والضالین تک یہ میں نے پڑھا تھا. کہنے لگا الحمد پڑھی تھی. اب وہ اپنی الحمد کو علی کی الحمد سے ملا رہا تھا. بھائی یہی تو وہ مشکل ہے. جیسے اس نے کہا الحمد پڑھی تھی, فوراً ہاتھ کٹ کے دوبارہ گر گیا. حضرت نے فرمایا میرا پڑھنا اثر جب کرے گا جب میرا یقین بھی تو سامنے آئے گا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. میرا کیا مطلب کہ صبح کی 2 رکعت نماز کو میں جس زاویے سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں, ظہر کی نماز ہم دھیمی کیوں پڑھتے ہیں, یعنی اخفائی کیوں پڑھتے ہیں, خفائی نماز کیوں پڑھتے ہیں, اور مغرب کی نماز ہم جہری کیوں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہو جانا چاہیے, اچھی بات ہے, معلومات ہو جانی چاہیے. لیکن اگر معلومات نہیں ہو پائی, نہیں ہم نماز نہیں پڑھے, مولانا تو آج تک یہی نہیں بتا پایا. نہیں عزیزاں گرامی, عشق کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ لفظ اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا ہے کہ اس نام کو, اس لفظ کو بھی بدنام کر دیا. ورنہ عشق کا صحیح مفہوم اگر کوئی جاننا چاہتا ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا, وہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے اور بار بار کوئی اور بات کر رہا ہوں, تو وہ جملہ سن لیں. جی, شوق ذاکر بناتا ہے, ذاکر محب بناتا ہے, محب مودت تک لے جاتا ہے, محبت مودت تک لے جاتی ہے, اور مودت عشق تک لے جاتی ہے. اور جب عشق اپنے کمال پر پہنچے تو حسین بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد.
کمال کیا ہے؟ تو عشق کے کمال کو حسین کہتے ہیں۔ مجھے تو کوئی چپتا ہوا جملہ کہتے تو 1 گھنٹے تک مجھے پانی نہیں اتر جاتا، کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اگر کوئی ہم سے چپتا ہوا جملہ کہتے۔ کوئی ہمارا ضمیر مطمئن، ہم نے کام اللہ کی خاطر کیا تھا، اگر کوئی ہم پر تنقید کر دے، غلط بات کر رہا ہو، تب بھی ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے، چپ لگ جاتی ہے ہمیں، اس نے ہمیں کیا کہہ دیا؟ کیا کچھ نہیں ہوا حسین کے ساتھ؟ ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی بے ادبی، ایسی ایسی توہین ہم مسائل کے باب میں پڑھتے ہیں نا، اس لیے اس زاویے سے نہیں دیکھتے۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ پیشانی پہ پتھر مار دیا، یہ کوئی کم بات ہے؟ جی حسین گر گئے، سب جملے ہیں، بڑے سب جملے ہیں، سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ آپ مقتل کے جملوں کو تو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، سنی شعر لکھا ہے، ہاتھ اٹھائیں، بیان نہیں ہو پاتا، لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، لوگ یعنی جو اس وادی کے لیے وہ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ شام کے بازار سے جب بیویاں گزر رہی تھی نا، تو بی بی زینب نے امام سجاد سے یہ کہا تھا کہ ازدحام اتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ سچ بات ہے، تماشا مارا گیا ہے نہیں، سر سے چادر اتاری گئی ہے نہیں، کتنے قریب آ گئے ہوں گے؟ ہم سوچیں تو ہمارے حالت خراب ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں، مگر چہرے پر اطمینان، سکون، کسی طرح کا بال برابر بھی یہ نہیں کہ کوئی شکوہ ہو۔ شام کے دربار میں عشق کی بات کر رہا ہوں، شام کے دربار میں جب بیویوں کو رسی کھینچ کر لے جایا جاتا اس وقت امام سجاد نے یہ نہیں کہا، کچھ اور نہیں کہا تو یہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی مثل هذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا ہی نہ کیا، میں یہ منظر ہی نہ دیکھتا۔ یہ انتہا درجے کا، وہ بھی مگر کبھی زبان میں شکوہ، کبھی معاذ اللہ کے بارے میں کچھ بات، اور یہ تو امام ہے، حجت خدا ہے۔ جناب سکینہ سے کوئی جملہ نہیں ملا، کوئی جملہ نہیں ملا بی بی سے ایسا، ورنہ یہ جو آپ کے مخالف ہے نا، اس مجلس سے مخالف ہے، جو یزید کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں، وہ نکال لاتے ڈھونڈ کے کوئی بات، اگر کہیں سے نکال کر لے آتے کہ تم کس کے بارے میں بات تو یہ تھا نہیں، ایک جملہ بھی نہیں، بلکہ برعکس، مصیبت بڑھتی تھی تو شکر بڑھتا تھا، مصیبت بڑھتی تھی تو اللہ کا ذکر بڑھتا تھا۔ یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا۔ جب عشق، ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ جب عشق اپنے کمال پر پہنچے تو عشق کے کمال کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور یہ سارے لوگ جو امام حسین کی یاد میں شوق ذوق سے تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ فطری طور پر انسان عشق سے جڑا ہوا ہے، عشق سے اس کا تعلق ہے۔ توجہ جاؤں، نبی مکرم کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو سرکار کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ اچھا، عشق میں نے پہلے کہہ دیا کہ عقل کے کمال کو عشق کہا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی کی آپ تعریفیں کر رہے ہو اور تعریفیں خامخواہ نہیں ہو، لوگ کہے صاحب آپ کو مبالغہ کر رہے نہیں، بلکہ کہنے والا یہ کہے کہ میں نے تو کم کہا ہے۔ اب سنیے ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ میں ترجمے سے پہلے پھر ایک جملہ دیا کروں گا، میرا اور آپ کا کیا، جس ذات کا اللہ عاشق ہو،
یہ قرآن کا. قرآن میں اللہ نے جو اپنے حبیب سے متعلق بات کی ہے وہ لب و لہجہ دیکھیے، وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایک عاشق معشوق کی بات کر رہا ہے. اللہ ہم سب کا رب ہے یا نہیں؟ ساری کائنات کا اللہ رب ہے یا نہیں؟ مگر اللہ ہمارے رب ہونے پہ فخر نہیں کرتا، محمد کے رب ہونے پہ فخر کرتا. فلا ترجمہ سنیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم. بھائی لب و لہجہ دیکھیے، بات جا رہی ہو تو ذرا گردن بھی لائیے گا، مجھے لگے میری بات منتقل ہو رہی ہے. سنی شیعہ مجمع ہے، مشترکہ مجمع ہے، اور یہ مجلس ویسے بھی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. جی سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے. اور جتنا بھی اہل سنت مجلس میں تشریف فرما ہے ان سب کو شیعہ برادری کی طرف سے گزارش یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا. ہم اور آپ مشترکہ طور پہ اس دروازے پر محبت کے اظہار کے لیے آئے ہیں. اللہ کو لب و لہجہ دیکھیے، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم. رب تو زیادہ تو سب کا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم. ایک صلوات پڑھیں محمد
قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا، لیکن محسوس کروانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جی جیسے کہتے ہیں نا میری جان، ایسے اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم. پنڈلیوں کو دیکھتا ہے اللہ، ہاتھوں کو دیکھتا ہے اللہ، آنکھوں کو دیکھتا ہے. جی نبی مکرم کے پیروں پہ آ جانے والے ورم کو دیکھتا ہے. یہ تاج کی اگر ہوا پہن کر آ جائیں تو کائنات میں ایسا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے جیسا مصطفیٰ نے پہنا ہوا ہے. یہ اگر دو بندوں والی چپل پہن کے آ جائیں تو دنیا میں کسی کے پاس ایسی چپل ہی نہیں ہے جیسی مصطفیٰ نے پہنی ہے. مسئلہ عشق کا مسئلہ ہے. جس شہر میں پانی بھی میٹھا نہیں، جس شہر میں کوئی درخت بھی نہیں اگتا، اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین پہ سب سے اچھا شہر تو مکہ ہے. نہ کوئی سیب کا پھل نکلتا ہے وہاں، نہ کوئی انگوروں کا پودا لگا ہوا ہے وہاں، نہ کوئی اور پھل وہاں نکلتا ہے. وہاں تو پانی اچھا نہیں ہے. مگر اللہ کہتا ہے اللہ اکبر لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تم اس شہر میں رہتے ہو. ووالد وما ولد، اور ایک والد اور ایک ولد کی قسم. اے میرے محمد اس مکے کی قسم، اس لیے کہ تم اس میں رہتے ہو. اور ایک والد بھی رہتا ہے اور ایک ولد بھی رہتا ہے. اس والد کا نام یا آپ بتائیے یا ہم بتاتے ہیں؟ اس ولد کا نام یا آپ بتائیے یا ہم بتاتے ہیں؟ جس والد کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. جس ولد کی قسم اللہ کھا رہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. معشوق کا تو محلہ بھی تو اچھا لگتا ہے نا بھائی. تھوڑا سا باہر آ جائیے. میں عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا، میں عشق حقیقی وادی میں رہنا چاہتا ہوں. اور جو عشق حقیقی کی وادی میں آ جائے پھر اسے عشق مجازی محسوس ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا کمال ہے، اور عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے. معشوق تک پہنچتا ہے تو وہ آغاز ہے، اور مجازی میں معشوق کو پا لینے کے بعد ختم. جی وصل ہی میں مزہ ہے، ہجر ہی میں مزہ ہے. معافی لے ہجر میں جدائی میں مزہ ہے، اور پا لینے میں ختم. اور یہاں عشق حقیقی کے اندر یہ ہے کہ جب پا لیں گے تو پھر عشق شروع ہوگا. بھائی میں پہلی دفعہ کربلا گیا تھا، دل ہی نہیں کر رہا واپس آنے کو. اب ہر سال جانا چاہتا ہوں، اب ہر دوسرے مہینے جانا چاہتا ہوں. یہ بار بار کربلا اپنی طرف اس لیے کھینچ رہی ہے کہ عشق شروع ہوا ہے. توجہ کر لی. اللہ بھی اپنے نبی سے جب بات کرتا ہے تو اسی نقل لہجے میں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا ہمارے جیسے تھے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا تمہیں ایک وہی آیت نظر آئی جس میں نبی تمہارے جیسے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس آیت میں بھی تمہاری طرح نہیں ہے. تمہارے ذہن کا مسئلہ ہے، تمہاری سوچ کا مسئلہ ہے. ورنہ اسی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوا دیا وَيُوحَىٰ إِلَيَّ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. تو اگر تم جیسے تھے تو تمہارے اوپر کبھی فرشتہ آیا؟ وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا؟ آپ کو قرآن کہہ رہا ہے یوحیٰ الیہ، فعل مضارع ہے، تسلسل کا پیغام ہے. فعل مضارع میں تسلسل کا پیغام ہے. استمرار، یہ مدرسے کی زبان میں کہوں استمرار پایا جاتا ہے فعل مضارع میں. وہاں تو مسلسل وحی آتی ہے، تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی آیا ہے؟ ایسے لوگوں کو مجھے اسی لہجے میں بات کرنے رکھیے. اگر تمہارے اوپر ایک دفعہ بھی فرشتہ آیا نا تو پھر وہ لے جانے کو آئے گا. تمہارا کیا تعلق فرشتے سے؟ صلوات پڑھے محمد وعلیہ.
کہہ رہا؟ اپنے نبی کو خود کیوں نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا ان النبی بشر مثلکم؟ معاذ اللہ، اے صاحبان ایمان میرا نبی تمہاری طرح کب کہا ہے؟ اللہ نے کہا تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا اگر مؤدب اور مہذب ہوتے، یا اگر خاندانی ہوتے، انہوں نے کسی کو بڑا مانا ہوتا، ان کا کوئی مربی ہوتا، تو جان لیتے کہ یہ انداز خاکساری کا ہے، انکساری کا ہے، تواضع کا ہے. میری مثال پرانی ہے، پرانی جنہوں نے پہلے سن لی ہے وہ مجھے معاف کریں. اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے میں کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں، اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ دوں اپنے 1 گھنٹے کی تقریر میں، مجلس ختم ہو اور یہ بچے باہر نکلے اور سامنے سے کوئی آئے کہ بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مرکزی امامیہ ٹرسٹ خطیب آباد سے آ رہا ہوں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ مجلس ہو رہی تھی. کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل. وہ کہیں گے بیٹا مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. تمہارے تو اتنے سے جملے میں تضاد ہے. تم مولانا جاہل بول رہے تھے، میں کیا کروں؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے. تو پھر وہ جو سامنے والا بندہ ہوگا نا وہ کہے گا اچھا خود کہہ رہے تھے تو پھر بیٹا تم نہیں کہو. تم نہیں کہو. اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے خود کہہ رہے تھے تو تم نہیں کہو. اس لیے کہ مثلا میں کب بات آ گئی، مثلا یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے کہ وہ تکبر کا اظہار نہیں کرتے، وہ خاکساری کا اظہار کرتے ہیں، وہ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں. ارے تم نے دیکھ لیا قرآن میں کہ اللہ نے کیا کہلوایا؟ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ جب نہیں آواز آئے تو میں قرآن پڑھ لیا. میں تو اسے کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں. یہ تو آقا اوڑھ کر آ جائے تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مسلح پر آ جائے تو میرا معشوق بن جاتا ہے، یہ بستر پہ جائے تو مجھے پیارا لگتا ہے. میں تو اسے جب چاہوں معراج پر ملنے کے لیے بلا دیتا ہوں. میں تو اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو اس کے چہرے پہ اپنا دیدار کرتا ہوں. میں جب دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بعض جملے جلدی جلدی میں سنگین جملے ہو جاتے ہیں، خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں یہاں پر مسئلہ نہ ہو جائے. علامہ ناکھن صاحب نے تو 5 مجلسیں پڑھی ہیں. پنجتن اللہ کے 5 آئینے. ناکھن صاحب کی 5 مجلسیں ہیں، پنجتن اللہ کے 5 آئینے. جب اللہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے تو کبھی حسن کو دیکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عشق مصطفیٰ سب سے پہلا اللہ، سب سے پہلا عاشق مصطفیٰ خود اللہ ہے، اور پھر ہم سے چاہتا ہے کہ تم اس سے عشق کرو. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ظاہری حسن سے حقیقی حسن تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم مادہ ہیں، مادے میں گھرے ہوئے ہیں، مادیات میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ظاہری حسن کے بعد باطنی حسن کی طرف جاتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ چھوٹی اور کسی کی آنکھ بڑی ہو اور وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا دانشور ہو تو ہم تو اس کی بات ہی نہیں سمجھتے. اگر کسی کا مثال کے طور پر مثلا چہرے پر کوئی اور نقص نظر آ رہا ہو، عیب نظر آ رہا ہو، نقص نہیں عیب نظر آ رہا ہو، وہ چاہے دنیا میں نابغہ روزگار ہو، ہم اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. کتنا بڑا نام ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا. حرم امام علی رضا میں ان کا مزار، اندر ان کی قبر ہے. اتنا بڑا دانشور، جب بھی وہ کہیں علماء کے حلقے میں جاتے تھے، قد کیونکہ ان کا پسنا تھا، بدن ان کا کیونکہ لاغر اور ناتوان سا تھا، تو جہاں کہیں جاتے تھے ان کو اہمیت نہیں ملتی تھی. انہیں خاص جگہ پہ بیٹھا کے کھاتے ہی نہیں تھے. اور عالم اپنے زمانے میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. غیبت کی بات کر رہا ہوں. غیبت کے ایام میں
غیر معصومین، معصومین تو کی بات نہیں ہے میری، ان کی بحث ہی جدا ہے، علماء دانشوروں کی بات۔ اپنے زمانے میں ان جیسے لوگوں میں کوئی ان جیسا نہیں تھا، مگر ان کی بات نہیں سنی جاتی تھی کیونکہ جسہ ان جیسا تھا، ہیکل ان جیسی تھی۔ تو ایک شخص کو دیکھا جو گوشت بنا رہا تھا، کسائی، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا اس کا وسیع، قد اس کا بڑا، جی ہیکل اس کی بڑی قوی۔ اسے کہا بھائی کہ تمہیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ کہا اگر اس سے زیادہ میں تمہیں دے دوں تو میرے ساتھ ساتھ رہو گے؟ جی تیار ہو۔ پھر اسے ہم کباب بنائی اور اسے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جیسے ہی وہ محفل میں داخل ہوتا تھا تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، بڑا عالم آ گیا، اور سچی کرسی پہ بٹھاتے تھے، اور یہ پیچھے والی کرسی پہ وہ کہتے تھے جا کے بیٹھو، اور یہ شیخ بھائی جو مجتہد پیچھے جا کے بیٹھ جاتے، اور پھر فوراً جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور سے پوچھیے، اور حضور کہتے تھے میرے شاگرد سے پوچھیے۔ شیخ بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر لوگ کہتے تھے شاگرد ایسا ہے تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بس اس کے ساتھ اوروں کے لیے بھی ایک دعا کر دیجئے، اللہ سب کا پردہ رکھے، پڑھے محمد والے یہ میں نے جلدی سے مثال یہ یوں دی کہ یہ ایک ہماری کمزوری ہے، اصل بحث آپ کے ہاتھ میں رہے۔ یہ ہم انسانوں کی ایک کمزوری ہے کہ ہم ہولیوں کو دیکھتے ہیں، ہم سواریوں کو دیکھتے ہیں، ہم لباس کو دیکھتے ہیں، ان بنیاد، اچھا چہرہ اگر زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم ظاہری حسن سے اللہ کرے باطنی حسن تک پہنچ جائیں، ورنہ اسی میں گھرے رہ جاتے ہیں، زندگی تمام ہو جاتی ہے اور ظاہری حسن کے ہی پرستار رہتے ہیں۔ یہی ہماری کمزوری تھی، توجہ، اللہ نے رکھی ہے یہ ہماری کمزوری، اللہ نے ہمارے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں جو اللہ کے ہاں عیب ہے، جو اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے یہاں حسن ہے۔ جو عورتوں میں حسن ہے وہ مردوں میں خوب ہے، جو مردوں میں خوب ہے وہ عورتوں میں حسن ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے جو ایک کمزوری رکھی کہ ہم ظاہری حسن کو دیکھ کر، بھائی مجھے معاف کیجئے گا اگر میرا وقت آج تمہید میں مکمل ہو جائے، یہ کمزوری اللہ نے ہمارے اندر رکھی کہ ہم ظاہری حسن کو دیکھ کر باطنی حسن اور حقیقی حسن تک، یعنی حقیقی عشق تک جاتے ہیں۔ اس کمزوری کی خاطر ہی صحیح، اس کمزوری کی خاطر ہی صحیح پروردگار عالم نے اس ذات مصطفیٰ کو اتنا حسن عطا کیا کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ آنکھیں کسی کی اچھی نہیں، اس کائنات میں ان سے زیادہ حسین لب کسی کے نہیں، اس کائنات میں ان سے زیادہ ہاتھ کسی کا حسین نہیں۔ وہ ظاہری حسن کمال پر رکھ دیا کہ تم اسی وجہ سے اس سے قریب ہو جاؤ، اور جب تم اس کے قریب ہو جاؤ گے تو یہی حسن مصطفیٰ ہے جو تمہیں قرب الہی تک پہنچا دے گا۔ یہ ظاہری حسن مصطفیٰ، یہ تمہاری کمزوری کی بنیاد پر میں نے یہی صحیح کچھ دیر کے لیے مانی ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے اپنے حبیب کے اندر، اور پھر حبیب کا عکس اگر بنایا، توجہ، یعنی شبیہ مصطفیٰ اگر بنایا، نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ حضرت یوسف اگر کسی کے حسن کے معترف ہو جائیں، اگر حضرت یوسف کسی کے حسن کے معترف ہو جائیں تو وہ محمد مصطفیٰ، اور سرکار دو جہاں اگر کسی کو حسین کہیں تو امام حسن مجتبیٰ۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس درجے کا حسن ظاہری، اور یہی حسن ظاہری ان کے حسن باطنی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ بیا اے ہم نشین با ہم بنالم، اے دوست آؤ مل کر روکیں، بیا اے ہم نشین با ہم بنالم، کہ منو تو
کشتے شان جمالی، ہمیں تو جمال مصطفیٰ نے مارا۔ ہم دونوں کا درد ایک ہی ہے۔ توجہ، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ بلال حبشی کا اس انداز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ وآلہ۔ اب اگر یہ میرے دو جملے کسی کو اب تک بھی مشکل میں رکھیں مثلاً، تو میں ان کے لیے دلیل حدیث سے دے دیتا ہوں۔ سرکار نے یہ کب فرمایا صلو کما اصلی؟ کب فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ حدیث یہ نہیں ہے صلو نماز پڑھو کما اصلی جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ عربی مکمل ہے، عربی صحیح ترکیب ہے، یعنی جملہ صحیح ہے، مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صلوات پڑھنا محمد و آلہ وآلہ۔ نبی کو دیکھنا خود اللہ کی نماز نہیں، میری بات نہیں گئی۔ کیا فرمایا؟ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھو۔ تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے، نماز ہو گئی۔ رسمی نماز پڑھائی، میں نہیں کہوں گا سرکاری نماز، جب میرے مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی چوتھے دور حکومت میں، اور اصحاب 1 2 4 5 نہیں ہزاروں کی تعداد میں علی مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج علی نے محمد کی نماز یاد کر دی۔ یاد آ گیا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، یاد آ گیا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ۔ ایک واقعہ ہے جس کی طرف نہیں معلوم کہ آئندہ کے دنوں میں مجھے موقع ملے گا تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ سرکار کے لیے ہمارے بھائیوں نے لکھی ایک روایت، ہمارے بھائیوں کی روایت ہے، بھائیوں کے احترام میں سنا ہوں کہ سرکار نماز پڑھانے نہیں آئے اس لیے کہ بیمار تھے جی، اور جب ہم نے صفیں جوڑ لی تو محراب کے ساتھ سرکار کا حجرہ تھا، تو سرکار کھڑے ہوئے تو کھڑکی سے نبی کھڑے نظر آئے، تو بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے یا انہیں دیکھ رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس پہ بحث کریں گے جب طبیعت خراب تھی تو کھڑے کیسے ہوئے؟ جب وہ بستر پہ تھے تو جب آپ کھڑے ہو کر سرکار دیکھ سکتے تھے تو 2 قدم محراب میں آ کے نماز پڑھا۔ اس میں پھر کبھی روایت اگر صحیح کی ہو تو دلائل صحیح نہیں، بات سمجھ میں تو آنی چاہیے۔ تو عزیزو، بحث اور گفتگو یہاں پر مکمل کروں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو اے میرے حبیب تمہیں اپنا حکم نہ مانے، اپنا حاکم نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر اس کے بعد جب آپ فیصلہ سنائیں
تو ایک بال برابر بھی اسے شک نہ ہو. وَيُسَلِّمُ تسلیم، اور آپ کے آگے ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. نبی پہ شک کرنے والا مومن نہیں ہے. اللہ نے گنجائش چھوڑ دی ہے کہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے احکامات بدل جائیں گے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا کہ جو نبی پہ شک کرتا ہو. نبی کے وجود پر اور اللہ کے وجود پر یقین بڑھانے کا نام کربلا ہے. قطع فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں حسین کا اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا ہے. میں بھی اور آپ بھی کہتے ہیں، مگر بچوں کے لاشیں اٹھا کر علی اکبر جیسے بیٹے کا لاشا اٹھا کر اور آخر میں علی اصغر کا لاشا اٹھا کر اگر اس کے بعد بھی کوئی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تو یہ خود عمل دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. امام حسین کی کیفیت یقین بڑھانے کا اور عشق بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. ایک عاشق نے ساری کائنات کو عاشق بنا دیا. جس کو کربلا میں اکیلا کر کے مارا، آج سب سے زیادہ اسی کے نام پہ مجمع جمع ہو رہا ہے. سب سے زیادہ حسین کے نام پہ مجمع جمع ہو رہا ہے. یہ امام بارگاہ جب بنا تھا بہت بڑا تھا، اب یہ امام بارگاہ میں چھوٹا لگتا ہے. امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا، حسین کے عاشقوں میں اضافہ ہوا. یہ جو آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، یہ جو ہمارے ضمیر کو اطمینان بخشتا ہے، یہ جو ہمیں غم دنیا سے نجات دیتا ہے. مولانا 2 دن سے طبیعت بجھی تھی، آج آپ کی مجلس میں مصائب سن کر جب نکلا تو میری ساری جو روح کے اوپر تناؤ تھا، میری روح پہ جو تناؤ تھا وہ ختم ہو گیا. بڑا سبک ہلکا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، جیسے بوجھ اتر گیا. یہ اگر ہماری کیفیت ہے تو یہ وہی کیفیت ہے جس کی تائید امام رضا نے کی ہے. یا ابن شبیر، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا. تمہارا یہ رونا تمہیں غموں سے نجات دیتے ہیں. عزیزانو، چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. میں نے ایک جملہ کہا، اسے اور بہتر کروں. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاش جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاش ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم نہ ہوئے. جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا نا، سنیں کہ وہ زہر ایسا تھا کہ اگر سمندر میں ڈالا جاتا تو میلوں تک مچھلیاں مر جاتی. سمندر کے اندر میلوں تک مچھلیاں مر جاتی. رو رہے نا. جب امام کو زہر دیا نا تو امام روزے سے تھے، یعنی کہ افطار میں زہر دیا گیا ہے. میرے مولا نے 2 گھونٹ لیا اور واپس طرف رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور اس زہر نے اثر یہ کیا کہ امام کا جگر کٹ گیا. امام حسین اپنے بھائی کے قریب بیٹھے ہیں کہ قے کی کیفیت ہوئی. امام کا جگر قے کے ذریعے سے باہر آ رہا ہے. تشت لایا گیا. جب تشت میں آپ نے قے کی اور بھائی نے دیکھا کہ جگر باہر آ رہا ہے تو اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے.
अकबर अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाज़ों का अदा करें। मेरे मौला हसन ने फरमाया, भाई हुसैन ये तश्त हटा लो, भाई हुसैन ये तश्त हटा लो, मेरी बहन से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सारे मजमे के साथ मिलकर इमाम हुसैन इमाम हसन की खिदमत में कहूँगा, मौला आपकी बहन का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होकर ये अली अकबर के लाशे को उठा के लाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। उसी असना में इमाम हसन ने अपनी ज़ौजा जनाब उम्मे फरवा को बुलाया और कुछ वसीयतें फरमाई। 2 साल का सिन है जनाबे कासिम का, गोद में है, माँ की गोद में है। अपने सीने पर लिटाकर पेशानी का बोसा दिया, गले का बोसा दिया, सीने का बोसा दिया, दोनों बाजुओं के बोसे दिए। तो बीबी उम्मे फरवा रोते हुए फरमाती है, ऐ मेरे वाली, मेरे बच्चे से ये अंदाज़े शफ़क़त आपका पहले नहीं था, ये अंदाज़ आपका पहले नहीं था। आंखों में आंसू आ गए, इस बदन पे घोड़े दौड़े। हज़रत इब्राहीम के यहाँ मन्नत मुरादों से इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह ने कहा इस्माइल के गले पे छुरी चला दो। ये हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान है। हज़रत यूसुफ पानी से होते थे, बड़ा पानी नजर आता था, आगे नहीं जाते थे, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। ये हज़रत यूसुफ का इम्तिहान। अल्लाह अकबर। जनाब ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। कनीज मांगने जाती रही, मगर कह नहीं पा रही थी कि मुझे कनीज चाहिए। वापस आ जाती थी। एक दिन नबी आए, फरमाया फातिमा तुम कुछ कहना चाहती हो मगर कहती नहीं हो। जनाब फिजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, सैयदा का हाथ देखिए। बीवी ने हाथ मतलब फैलाया। नबी ने फरमाया मेरी लाल, मेरी बच्ची मुझे दिखाओ। सैयदा का हाथ चक्की की झोंक से जख्मी हो गया। फरमाया या रसूल अल्लाह, जिस दिन सैयदा के काम करने का दिन होता है, उस दिन मैं जब इनसे कहती हूँ कि आज जैसे कल मैंने काम किया ऐसे आज मुझे काम करने दे। अल्लाह अकबर। हमारे घरों में काम करने वाले रहते हैं ना, आते हैं काम करते हैं। क्या सीरत है जनाब ज़हरा की। ये काम करने पे रखा गया है, इसके साथ जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो। कभी एक मर्तबा पानी का गिलास खुद भी उठकर पी लो, कभी एक मर्तबा कोई काम तुम खुद भी कर लो। इसलिए नहीं, मौलाना इसे हम 10,000 रुपये देते हैं, तुम इस 10,000 की वजह से जो अपनी आदत खराब कर रहे हो, अपनी इंसानियत खराब कर रहे हो। कभी 2, 4, 5 दफा के बाद एक दफा खुद भी काम कर लो। जनाब ज़हरा की सीरत का पैगाम है। फरमाया या रसूल अल्लाह, जब फातिमा का दिन आता है तो फातिमा का हाथ जख्मी है, ये मुझे काम करने नहीं देती, इसी कैफियत में काम करती है। तो मैंने इनसे कहा कि बाबा से कनीज मांग लीजिए। तो ये आपसे कनीज मांगने आती है मगर कह नहीं पाती। जनाब ज़हरा ने कभी अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा। अल्लाह अकबर। जिसके मिजाज में मांगना नहीं था, थक तो नहीं रहे आप, जिसके मिजाज में मांगना नहीं था ना, वो भरे दरबार में फतक मांगने लगे। ये आजमाइश है जनाब ज़हरा की। फातिमा मेरे बात तो मैं अपना हक मांगना होगा। मौला अली गैरतमंद बहुत थे, मौला अली गैरतमंद बहुत थे। बाजार में एक यहूदी औरत को पिटते हुए देखा। अली ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। जब खाना सामने आता था फरमाते थे मैंने एक औरत को पिटते देखा। जो एक अजनबी औरत को पिटते देखे, अपनी आवाजों का अदब करेंगे, वो अपनी ज़ौजा पे गिरता हुआ दरवाजा कैसे ये अली
नाजुक बदन, जिसका बदन नाजुक था, वो करबला से कूफा, कूफा से शाम पैदल चलेगा, ताजियाने मारे जाएंगे। अजो कमल अल्लाह। हज़रत कासिम का बदन भी नाजुक बहुत था, जैसे रूही के गाले ऐसे हाथ, बिना तशबीह, नर्म नर्म हाथ, नर्म नर्म बदन, चेहरा भी आपका ऐसा कि कटा हुआ सर जब नेज़े की अनी पर, ये कटा हुआ सर जब नेज़े की अनी पर बुलंद हुआ ना, अजरो कमाल अल्लाह, थके नहीं नज़र, तो कूफे से जब ये काफिला गुजरा तो एक क़याफ़ा शनास ने सरों को देखकर बात की, एक एक चेहरे को देख देख कर कुछ न कुछ बोल रहा था, ये ऐसा था, ये वैसा था। अचानक आवाज़ें लगाई अपने दोस्तों को, जल्दी करीब आओ, ये सर भी तो देखो, ये चेहरा भी तो देखो, कफ़ल क़दल क़मर, चांद का टुकड़ा, जो कासिम गैर की निगाह में चांद हो, वो माँ की निगाह में कितना हसीन होगा। हज़रत कासिम का बदन बड़ा नाज़ुनीन बदन था, बदन भी बड़ा तवील नहीं था, कामत भी बड़ी तवील नहीं थी। रकाबों को काट कर घोड़े पर बिठाया गया, तलवार जब लगाई गई तो तलवार बड़ी महसूस हुई, तो फिर दूसरी तलवार लगाई गई, और फिर मौला हुसैन ने हज़रत कासिम के सर पे जो अमामा बांधा ना, उसका तहतुल हनक निकाल कर चेहरे पे नकाब लगा, जो किसी के साथ नहीं किया था। तो किसी ने पूछा कि मौला आप ये क्यों कर रहे हैं? कहा मेरा बच्चा हसीन बहुत है और चेहरे से कमसिन नजर आता है। ये सबब इमाम हुसैन ने ये बताया कि कहीं बच्चा देखकर लोग मार ना दें। नकाब लगी रही, 3 बड़े पहलवानों को फिरनार किया, बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, हज़रत शामी के 3 बेटे, और जब तीनों बेटे उसके मार दिए ना, बहुत बड़ा पहलवान था, नाम मैंने आपको बताया, हज़रत शामी, जिसे मीर अली से नज़म किया है, उलमा ने भी लिखा है। तो वो गुस्से में बाहर निकला और कहने लगा, इसने तो मेरी नस्ल ही मुनक़ता कर दी, इस जवान ने मेरी नस्ल मुनक़ता कर दी। तो हज़रत शामी खुद जो बहुत बड़ा पहलवान, वो तलवार लेकर निकला, हज़रत कासिम ने उसे भी फिरनार कर दिया। और जब इतने बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया तो एक मर्तबा किसी ने कहा, कासिम तुम्हारे जूते का तस्मा खुल गया है। बस एक मर्तबा झुक के देखा तो सर पे गोज़ आके लगा, फिर घोड़े पे बैठा नहीं गया और घोड़े से गिरते हुए आवाज़ दी, चचा मेरी मदद कीजिएगा। भाई की निशानी है, भाई की निशानी है। इमाम हुसैन की बेटी से शादी होनी थी, जो बाद में इमाम हुसैन की बेटी से शादी हुई है, छोटे भाई की, हज़रत हसन मुसन्ना की। ये घोड़े से गिरे तो आवाज़ दी, चचा मेरी मदद। हुसैन घोड़े पर बैठे और तलवार निकाल ली, और ये कहते हुए घोड़ा लेके चले, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा, तुमने मेरे भतीजे को अकेला समझा है, दुश्मन ये समझा कि हुसैन ने हमला कर दिया है। तो यहाँ के घोड़े वहां दौड़े और वहां के घोड़े यहाँ दौड़े, और एक आवाज आने लगी, चचा मदद कीजिए। जब हुसैन पहुंचे हैं ना बदन पर, तो लाशा पामाल हो चुका, बदन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बैठ गए लाशे के करीब और कहा, तेरे चचा पे बड़ा गिरना है, तू मदद के लिए पुकारे और तेरा चचा मदद न कर पाए। कैसे लाशा उठाया है इमाम हसन हुसैन ने, इसका बयान मुश्किल है, लेकिन जब लाशा लेकर आए, जब लाशा लेकर आए, सारी बीवियां खड़ी थी, मगर इमाम हुसैन गौर से देख रहे हैं, इस बच्चे की मां नहीं है। तो ताज्जुब से पूछा जनाब ज़ैनब से, बहन भाभी उम्मे फरमा कहाँ है? तो एक बीबी की आवाज आई, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी, तो बीबी उम्मे फरमा पुश्त खैमा पे चली गई, खैमे की पुश्त पर गई है। जनाब ज़ैनब जल्दी से उजरत में वहां गई, जाके देखा पेशानी सजदे में है और तस्बीह पढ़ रही है, शुक्रन शुक्रा, हक़्क़न हक़्क़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, अजो कमल अल्लाह, अजो कमल अल्लाह। जैसे ही सजदा मुकम्मल हुआ, जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। तो आई वहाँ जहाँ कासिम का लाशा रखा हुआ था, पामाल लाशा देखकर हुसैन की तरफ देखा, आप रो रहे हैं। एक मंजर और सुन लीजिए, जब आई ना खेमे में, तो हुसैन मौला ने गर्दन झुका दी,
ام فرما نے پہلے اپنے بچے کو دیکھا، پھر امام حسین کی طرف دیکھ کر کہا میرے مولا پہلے اپنی گردن اٹھائیے۔ آپ کو فخر نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے نے آپ پر جان فرمایا؟ مجھے فخر ہے میرے بچے نے وفاداری کا حوصلہ دیا حسین کو، ہمت بڑھائی حسین کی جناب اپنے فرمانے، اور پھر فرمان لگی بس میری ایک آرزو ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دیجیے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں لینی ہیں۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کرے گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے خون بھرا کرتا جناب ام فرما کو دے دیا، بی بی کو کرتا اپنے خیمے میں لے گئی۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، قافلہ اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اور اسیری سے رہائی پا کر جب چلے نا تو کچھ تبرکات واپس آئے۔ ایک گٹھری لا کے رکھی گئی، ساری بیویاں اطراف میں کھڑی ہیں، جناب زینب نے گٹھری کھولی تو چادر ہی نظر آئی۔ ایک چادر کو دیکھ کر کہا بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ ایک بیوی کو بیوی زینب چادریں دیتی رہی، تھکیں گے نہیں تو جملہ کہوں، اللہ چھوٹی سی چادر پر گیا، اسے لے کر چلی قبر سکینہ پر پھیلا، سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی آئی۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فرما نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، جب مدینہ پہنچی نا فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع میں پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے گا۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ اللہ آمین۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان